بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ ہماری ساری عبادتیں، ساری تلاوتیں، سارے مجاہدے، ساری ریاضتیں اس وقت پایا تکمیل تک پہنچیں گی جب وہ اس کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ ہم جتنی بھی قابلیت دکھا دیں اور جتنے بھی مجاہدے رب کو بتا دیں اور جتنی بھی محنتیں اپنی زندگی میں کرنی ہیں کر لیں، پر اگر قبولیت نہ ہوئی تو ہم زندگی میں ناکام انسان ہوں گے۔ زندگی کی سب سے پہلی اور آخری چیز قبولیت ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے قرآن پاک کی آیت میں کہ کعبہ کی اتنی عظیم خدمت کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، ربنا تقبل منا، کہ مولا بس قبول فرما لے۔ ایک یہ ہے کہ میں قبولیت کو تلاش کروں، ایک یہ ہے کہ قبولیت موجود ہو اس کو کیش کروں، اس کی قدردانی کروں۔ فرق ہے، ایک ہے میں قبولیت کو تلاش کروں، ایک ہے قبولیت موجود ہے بس اس کو میں کیش کروں اور اس کی قدردانی کروں۔ میں عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ آج کی تراویح کا عمل، اس سے پہلے اذان ہوئی، اذان کے بعد حدیثوں میں آتا ہے، مفہوم ہے، دعا قبول ہوتی ہے۔ تکبیر ہوئی، مکبر نے تکبیر کہی، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، دعا قبول ہوتی ہے۔ میں جو بندہ قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ جب مکبر کہہ رہا ہو، اس وقت جو دل ہی دل میں دعا مانگے گا وہ کریم قبول فرما لیتے ہیں۔ نماز کی صفیں درست ہو رہی ہوں، دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ قبولیت کے درجے ہیں اور قبولیت کے مقامات ہیں، بہت عجیب و غریب۔ عمل سے پہلے دعا قبول اور عمل کے درمیان دعا قبول۔ عمل کے درمیان کیا ہے؟ دو تراویحوں کے درمیان جو وقفہ ہے عین قبولیت کی کھڑی ہے۔ 4 تراویحوں کے درمیان جو وقفہ ہے عین مقبولیت کی کھڑی ہے۔ یہ بہت خاص کھڑی ہے۔ 2 تراویحوں کے درمیان جو چند لمحے ہیں، سلام پھیرنے کے بعد امام اٹھتا ہے دوسری رکعت کے لیے، اللہ اکبر کہتا ہے، یہ جو ایک لمحہ ہے نا، بس یہ لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اس میں دعا، استغفار اور اس کی کریم کی بارگاہ میں مناجات اور ساری، اور جو 4 تراویحوں کے درمیان کا وقفہ ہے، اس میں جلدی نہ کریں۔ بس اب پانی پی لیا، ہم اس کو پانی پینے کا وقفہ نہ رکھیں اور اٹھنے کی جلدی ہم سب کو نہ یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے۔ 4 تراویحوں کے درمیان جو مندھانی چلی، مکھن اٹھانے کا وقت ہوتا ہے۔ جو حضرات مکھن لیتے ہیں ان سے پوچھیں، مندھانی چلاتے جلاتے اگر دیر ہو جائے مکھن پھر بیٹھ جاتا ہے، ان سے پوچھنا ذرا، ایسے ہے؟ مندھانی چلتے اگر دیر کر دی مکھن نیچے بیٹھ جاتا ہے، پھر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے فوراً وہ مکھن اتارتے جاتے ہیں۔ آپ مندھانی چلانے والوں سے پوچھیں کہ مکھن ایک ہی وقت میں سارا اتارتے ہیں اور نہ آہستہ آہستہ اتارتے رہتے ہیں۔ ایسا ہے؟ میں نے دیکھا مکھن اتارتے رہتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں باغ میں جانور ہوتے تھے، پھر گھر میں
ایک خادمہ آتی تھی لسی بناتی تھی، وہ نظام دیکھا، آنکھوں سے دیکھا. ایک گھر کے لیے ایک آسٹریلین گائے ہوتی تھی. اب اگر تاخیر ہو جائے تو اس تاخیر میں ایک پل میں مکھن بیٹھ جاتا ہے. ہر 4 رکعت کے بعد مکھن اتار لو، ہر 4 رکعت کے بعد مکھن اتار لو. کیسی عجیب گھڑی ہے. عمل سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے اور عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اور عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. یہ جو 4 رکعت کے درمیان میں وقفہ ہے یہ مقبولیت محبوبیت کا ہے. جیسے 2 خطبوں کے درمیان امام کا ایک وقفہ ہوتا ہے. پہلا خطبہ، پہلے خطبے کے دوران امام بیٹھتا ہے، وہ لمحہ تسبیحات کا، وہ لمحہ ذکر کا، وہ لمحہ مانگنے کا، وہ لمحہ مناجات کا، وہ لمحہ فقیری کا، وہ لمحہ اس کے سامنے فریاد کا، وہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، وہ ایک خاص گھڑی ہوتی ہے. رمضان کے ایک ایک پل کو کیش کرنا ہے انشاءاللہ. رمضان کے ایک ایک لمحے میں اس کی قبولیت، مقبولیت، محبوبیت، مرحوبیت اور مہریں لگوانی ہیں. راحت کی، رحمت کی، کرم کی، فیض کی، عطا کی، شفقت کی مہریں لگوانی ہیں رمضان کے ایک ایک لمحے کو. عمل کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے اور یہ 4 رکعت کے درمیان جو عمل ہے اس میں خوب تسبیحات، ذکر، گڑ گڑانا، اللہ سے مانگنا، ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں. کتنی دعائیں ایسی ہیں، کھانا کھانے کی دعا پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، بیت الخلاء کی دعا پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں، پانی کی دعا الحمدللہ پڑھتے ہیں کوئی ہاتھ اٹھاتے ہیں. کتنی دعائیں زندگی میں ایسی ہیں جن کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے پر دعا کرنا ضروری ہے. 4 رکعت کے درمیان جو وقفہ ہے یہ عمل کے درمیان ہم ہیں، عمل سے پہلے اور عمل کے درمیان. یہ جو عمل کے درمیان کی لمحات اور گھڑیاں ہیں، ان عمل کے درمیان لمحات اور گھڑیوں میں اپنے لمحوں کو قیمتی بنانا بس، اور اللہ جل شانہ سے مانگنا، گڑ گڑانا، بھکاری بننا. یہ لمحے ڈوب جانے کے، جلدی کے نہیں ہیں کہ جب پانی پی لیا لہٰذا کھڑے ہو وہ، نا. تراویح میں 10 منٹ تاخیر ہو جائے گی، کوئی حرج نہیں. آج کی تراویح کا پتہ چلا؟ کوئی پتہ چلا؟ ایسی ہی تراویحوں کا پتہ نہیں چلے گا. ایسے ہی ذہن میں تھا کیا بنے گا، کیا بنا؟ یہی کچھ تو تھا. بچے کی نیکر میں ایک ربڑ ہوتا ہے، اس کی جو ہوتے نا قمیض، اپنا شلوار، نیکر، اس میں ایک ربڑ ہوتا ہے، ہوتا چھوٹا سا ہے. اس کو اگر کھینچو اتنا بڑا ہو جاتا ہے، پھر چھوڑو پھر چھوٹا ہو جاتا ہے. یہ شیطان اتنا بڑا کر کے دکھاتا ہے، اتنا بڑا کر کے، او ایسے ہوگا. اس نے کہا ماں وہ سرکس لگی ہوئی ہے تو وہاں جاؤں؟ بیٹا وہ دور رات اندھیری. اماں یہ تو ہے، اس میں موت کا کنواں بھی ہوگا. تو اس نے کہا بیٹا وہ 7 مسجد ہے. اماں وہ ایسے بڑا کر کے دکھاتا ہے. چھوٹا سا ربڑ ہے، ایسے کھینچو یوں بڑا ہو جاتا ہے اور چھوڑو پھر ویسے ہیں. یہ تراویح تھی. بولو کوئی پتہ چلا؟ اور پھر ہمارے ماشاءاللہ حافظ صاحب جو ہیں مولانا، وہ یہ نہیں ان کی آواز میں یا لمون اور تالمون کا پتہ چلتا ہے اللہ اکبر گیا اور پھر رٹک مل نہ دے. نہیں، قرآن کی تلاوت کا پتہ چلتا ہے. کیوں جی؟ ہیں؟ نہیں چلتا؟ آپ کہہ رہے ہیں نہیں چلتا. ہیں؟ تھوڑی سمجھ آتی ہے تو اسی پڑھے ہوئی نہیں ہے. سونے دیا پھندرنا تو ہی ستا پیا، نیانے پکے پہ تے آٹا مکیا پیا. کوئی پتہ نہیں چلا، پل میں تراویح ختم ہو گئیں. عمل کے درمیان قبولیت کے لمحوں کو کبھی فراموش نہ کریں. عمل کے درمیان قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کے لمحے، ان کی قدر
शैतानी तबीयत में हो। औलिया का मिजाज यही था, सालिहीन का मिजाज यही था, अल्लाह के वलियों का, कुतुबों का, अब्दालों का मिजाज यही था, अहले बैत, आले रसूल, असहाब रसूल का मिजाज यही था। वो लम्हों और घड़ियों को ज़ाय नहीं करते थे। और ये एक एक लम्हा, एक एक घड़ी हमारी ज़िंदगी में रस खोल रही है। दुनिया मांगो, उन लम्हों में दौलत मांगो, रिस्क मांगो, उम्र मांगो, सेहत मांगे, ईमान मांगे, तकवा मांगे, अल्लाह की बारगाह में कबूलियत मांगे, महबूबियत मांगे, मकबूलियत मांगे, इस मुल्क की, वतन की खैर खाही मांगे, इसकी सरहदों की हिफाजत मांगे, इंसानियत के लिए खैर खाही मांगे। हमारी तबीयतों में वो लम्हा मांगने का है, वो घड़ी मांगने की है। वो सिर्फ सस्ताने की नहीं है कि 4 रकतें हैं, अब थोड़ा बैठ के अपनी तबीयत को सुकून दें। सुकून तो मिलेगा सो मिलेगा, पर वो डूब जाने की घड़ी है। क्यों? अमल के दरमियान दुआ कबूल होती है। और मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, सारी इबादतें, तिलावतें, तस्बीहें, असल चीज़ कबूलियत है कि मौला तू कबूल कर ले। रब्बना तकब्बल मिन्ना, ऐसा ही कबूल कर ले। एक अल्लाह वाले थे, हर इबादत के बाद, दुआ के बाद, हर इबादत के बाद अपने मुंह पे ऐसे हाथ रख लेते थे। किसी ने पूछा, शेख ऐसा क्यों? फरमाया, मुझे ख़तरा है मेरी नमाज, मेरी तस्बीह, मेरी तिलावत, मेरा सदका, मेरी इबादत, मेरा रोज़ा मेरे अल्लाह मुंह पे ना मार दे, मेरा अल्लाह मेरे मुंह पे ना मार दे। ऐसे हाथ मुंह पे रख लेते थे। मेरी सारी खटिया वटिया मेरी ज़िंदगी का बस वो कबूल हो जाए कि क़यामत के दिन जाऊं तो खाते खुलें तो कहेंगे हाँ ये भी कबूल था, ये भी कबूल था, ये भी, कि मौला काबिल नहीं पर कबूल कर ले, काबिल नहीं पर कबूल कर ले, काबिल नहीं कबूल। और कबूलियत इस चीज़ का नाम है कि इन लम्हों और घड़ियों में हम अपने आप को चौकन्ना रखें, मुस्तैद रखें कि इन लम्हों और घड़ियों में हमारी तबीयत कैसे माइल हो और किस तरह माइल हो। और हमारी तबीयत में ये चीज़ आ जाए कि अब 2 रकत हैं, कुछ ना कुछ 2 रकत में रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, ये 3 बार पढ़ लें। अगर ये नहीं आती, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये तो आता है। अरे अल्लाह वालों, अगर कोई पढ़ा हुआ नहीं आती तो कहे मौला मेरी तौबा है माफ़ कर दे, मेरी तौबा है माफ़ कर दे, मेरी तौबा है माफ़ कर दे। अमल के बाद इस्तिग़फ़ार ऐसा है जैसे कबूलियत की मोहर लग गई हो। अमल के बाद इस्तिग़फ़ार। मैं आज एक आयत सुन रहा था, ठो करके मेरे दिमाग में लग गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आगे मुस्लिमीन लका वारिना, हाय हाय हाय, वारिना मनासिक व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह से तौबा मांगी, मग़फ़िरत मांगी, उसके बाद फिर एक मुतालबा किया। आगे मुतालबा क्या किया? रब्बना वबास फ़ीहिम रसूलन। पहले तौबा मांगी, नबी मासूम और इब्राहीम वो तौबा मांग रहे। तौबा मांगने के बाद कहा कि मौला मेरी लड़ी में से कोई नबी दे। कमाल है, मैं ये आयत सुन रहा था और मुझे झटके लग रहे थे कि वाह, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से तरतीब मांगने की कैसे रखी। पहले तौबा मांगी, काबा बनाया, मेहनत की, मेहनत करने के बाद कहा करीम कबूल फरमा ले। कबूल फरमाने के बाद फिर तौबा इस्तिग़फ़ार किया। तौबा इस्तिग़फ़ार करने के बाद कहा कि मेरी मौला मेरी नस्लों में, मेरी लड़ियों में कोई ऐसा नबी दे जो शहनशाह नबी हो। और आए वो दानाए सबुल ख़त्म रसूल मौलाए कुल के जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादी सीना। आए पर इस्तिग़फ़ार, 2 रकतों के दरमियान इस्तिग़फ़ार कि मौला कुरान के सुनने में कोई कमी, इसके सुनाने में कोई कमी, इसके अंदर की कोई कमी है, या मेरा कोई अमल ऐसा था कि मेरा सुनना उठा के मेरा रब मुंह पे मार दे ना। मौला मैं इस्तिग़फ़ार करता हूँ, मैं तौबा करता हूँ, तो कबूल फरमा ले।
اور جو 4 رکعتیں ہیں اس کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اللہ سے استغفار، توبہ اور اعمال کرنا، بہت زیادہ اعمال، بہت زیادہ اعمال، ڈوب جانا۔ پانی کی طلب ہے تو پانی پئیں، اور پانی بھرنے والے کو ایسے درویش نہ ہو خشوع خضوع سے۔ میں نے دیکھا ایک درویش ہے خشوع خضوع سے ڈھکن کھول رہا بڑی احتیاط سے، پھر کپ میں پانی ڈال، میں کہا تو نے پلا لیا، بڑی خشوع خضوع سے پہلے اس نے ڈھکن کھولا، پھر کپ سے پانی نکالا، پھر کٹورا دیا، میں کہا تو نے پلا لیا، ادھر رکعت کھڑی ہو جائے گی بیچارے۔ اور شریعت کہتی ہے بھوک لگی ہو ایک طرف، اور ایک طرف تیری نماز نفل کا کوئی یہ نماز کا وقت ہو، پہلے روٹی کھا لے، پیاسے بیچارے کو نفل میں کھڑا کرے گا تو ایسا مستعد آدمی ہو جو کولر سے فوراً پانی دے دیں۔ یہاں خشوع خضوع کا وقت نہیں، وہ نماز میں خشوع خضوع ہے۔ یہاں خشوع خضوع کا ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے نا، یہ نہیں ہوتا۔ نماز میں خشوع خضوع وقت ہے، پانی کا کپ بھرنے کا خشوع خضوع کا وقت نہیں ہے۔ یہ تو میری نظر پڑی، پتہ نہیں پیچھے کتنے خشوع خضوع والے ہوں گے۔ خشوع خضوع کا تعلق نماز سے ہے۔ یہ ہے عمل کے درمیان اور عمل کے بعد۔ اب عمل ختم کر چکے، یعنی تراویح فرض نماز، فرض کے بعد پھر تراویح، پھر وتر پڑھے، پھر عمل کر چکے۔ آخری جو 2 نفل ہیں نا، یہ 2 نفل جو ہیں بیٹھ کے پڑھیں یا کھڑے ہو کے پڑھیں، ان 2 نفلوں میں ایک کام کر لیا کریں۔ میں آپ کو بڑی کام کی اور مزیدار بات بتا دوں، 2 نفل تو ویسے ہی پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیں تو بھی سنت ہے، کھڑے ہو کے پڑھ لیں تو ثواب ہے، ہر لحاظ سے ٹھیک ہے۔ پر اس میں ایک کام کر لیا کریں، تہجد کی نیت کر لیا کریں، تہجد کی نیت کر لیا کریں، نفل توبہ کی نیت کر لیا کریں، اور حاجت کی نیت کر لیا کریں، اور قبولیت کی نیت کر لیا کریں۔ اور کوئی بھی یاد نہ رہے تو کہنا اللہ جتنی طارق نے نیتیں بتائی تھی سارے نیتیں کرتا ہوں۔ تو اللہ کی ہم یادداشت بڑی طاقتور ہے، اور یاد نہ رہے نا یہ ساری نیتیں تو انہوں نے کہا اللہ پاک وہ فقیر نے جو نیتیں بتائی تھی میں ساری نیتیں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ خوب جانے، جذبوں کو جانے، نیتوں کو جانے، دل کی من کی جانے، کیفیتوں کو جانے۔ تہجد کی نیت کر لیا کریں، 2 رکعت نماز نفل، قبولیت کی نیت، حاجت کی نیت اور توبہ کی نیت۔ 2 رکعت نماز نفل میں جتنی بھی نیتیں کریں گے ساری نیتیں قبول بھی ہوں گی، محبوب بھی ہوں گی، مقبول بھی ہوں گی، منظور بھی ہوں گی انشاءاللہ۔ وَقَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَقَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ عمل سے پہلے دعا قبول، عمل کے درمیان دعا قبول، اور عمل کے بعد دعا قبول۔ ہم نے ایک ایک پل، ایک ایک لمحہ کیش کرنا ہے، اس پہ محنت کرنی ہے۔ ایک ایک پل، ایک ایک لمحے پہ اپنی زندگی کو، لمحے کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ نہ معلوم میرا آخری رمضان ہے، نہ معلوم آئندہ رمضان میں مجھے اس ایسا روگ لگ جائے میں تراویح نہ پڑھ سکوں، میں تسبیح نہ کر سکوں، خدا نہ خواستہ میں روزہ نہ کر سکوں، نہ معلوم میری زندگی کے چند لمحے کیسے گزریں، کس طرح گزریں، نہ معلوم مجھے کیا ہو اور کس طرح ہو۔ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔ رمضان کا ایک ایک پل یہ تراویح کا ہے۔ ابھی رات کا لمحہ ہے، کوشش کریں رات کو لیٹ جائیں، جتنا سو سکیں، سنت ہے۔ ساری رات نہ جاگیں، سو جائیں اور سحری کے لیے اٹھیں، تہجد کے نفل پڑھ لیں اس کی بارگاہ میں۔ اگر خدا نہ خواستہ رہ جائیں تو یہ جو ابھی نفل پڑھے ہوئے یہ کام آئیں گے۔ وہ لمحہ قبولیت کا، مقبولیت کا، محبوبیت کا، مرغوبیت کا ہے۔ اور کل کا روزہ میری آنکھوں کا روزہ، میرے کانوں کا روزہ، میری زبان کا روزہ، میرے جذبوں کا روزہ، میری سوچوں کا روزہ، میرے پیٹ کا روزہ۔
ہاں، اور میرے موبائل کا روزہ، موبائل کا روزہ۔ رمضان موبائل کے لیے آ گیا، رمضان موبائل کے لیے آ گیا، میرے موبائل کا بھی روزہ ہے، انہیں کا بھی روزہ رکھ۔ ایک بندہ حرم میں نماز پڑھ رہا تھا تو موبائل کی گھنٹی آئی تو اس نے ایسے آن کر کے کہا فی الصلاۃ، پھر بند کر دیا، بھئی میں نماز میں ہوں، پھر بند کر دیا۔ موبائل کا بھی روزہ، اپنے ہر لمحے کا روزہ۔ اس رمضان کے روزے کو ایسا کیش کریں کہ اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے کہ میرا بندہ چاہتوں، محبتیں مزاج کے اندر، ہر لمحے کے اندر میرا بندہ، پر اس مزاج کے اندر کیا ہے، اس کو ہو کیا گیا ہے؟ ایک طرف کھانا، ایک طرف پینا، ایک طرف طبیعت، ایک طرف رغبت، ایک طرف چاہت، ایک طرف خواہش، یہ ساری چیزیں اس کی طرف ہیں۔ فرشتہ تو ہے نہیں، ساری چیزیں چھوڑ کے پھر منہ موڑ کے کہتا ہے نا مولا روزہ ہے۔ ادھر سے آواز دیتی ہے چیز، کہتے ہیں نہ میرا روزہ ہے۔ ادھر سے جذبہ آواز، ادھر سے چاہت آواز، نہ میرا روزہ ہے۔ اس پہ اللہ کو ترس کتنا آئے گا؟ اللہ دوربین لگا کے دیکھ رہا، کیمرے میں دیکھ رہا، کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی، اللہ دیکھ رہا، ایک ایک بندے کو انفرادی میرا رب واچ کر رہا، نظر رکھے ہوئے ہے ایک ایک بندے پہ، اور ایک ایک بندے کے اندر کے باہر کا نظام اللہ دیکھ رہا۔ کوئی نہیں جانتا میرے اندر اٹھنے والے جذبے کو، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے، منفی ہے یا مثبت ہے، کوئی نہیں جانتا، خیر کا ہے یا شر کا ہے، کوئی نہیں جانتا، پر اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں اپنے جذبوں کو دبائے جا رہا، خیال آتا ہے کہتا نہ، گمان آتا ہے کہتا نہ، جذبہ آتا ہے کہتا نہ، کیوں؟ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ یہ روزہ جو بندہ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا، اس کی نسلوں میں رب فاقے سے بچائے گا۔ یاد رکھیے گا، اللہ بھوکا رکھ کے کھلاتا ہے، اللہ پیاسا رکھ کے پلاتا ہے، اللہ دکھ بظاہر دے کے تیرے دکھوں کو دور کرتا ہے، اللہ تجھے حکم دے کے آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں نسلوں کے لیے فقر کے، فاقے کے، غربت کے، تنگ دستی کے دروازے ختم کر کے خیر کے دروازے کھولتا ہے اور عافیت کے دروازے کھولتا ہے۔ روزہ کبھی بھی بندے کو غریب نہیں کرتا، روزہ بندے کو ہمیشہ مالدار کرتا ہے۔ کیوں؟ میرا اللہ کہتا ہے تو نے میری مانی ہے، میری خاطر بھوکا پیاسا رہا ہے، جا میں تجھے عطا کروں گا۔ ایک ریاست کا نواب تھا، وہ بیمار ہو گیا، اس کے ساتھ ایک اس کا وزیر جی حضوری تھا۔ وزیر جی حضوری ایک وزیر ہوتا ہے جو ہر وقت وہ حاضر ہوتا ہے، احکامات دیتا رہتا ہے، جیسے پرسنل سیکریٹری ہے، ہر وقت ادھر حکم دو، ادھر یہ کرو۔ وزیر جی حضوری تھا، بادشاہ بیمار ہو گیا، اس سے کھایا پیا نہ جائے، وزیر جی حضوری اس کے ساتھ بیٹھ کے کھاتا تھا، اور پہلا لقمہ وزیر جی حضوری کھاتا تھا، زہر تو نہیں۔ نواب کے پاس باقاعدہ برتن ہوتے تھے، ایسے زہر اگر ہوتی تو برتن اسی وقت ٹوٹ جاتا تھا، کیونکہ نوابی میں زہر کا مسئلہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ کون بندہ انتظار کرے کہ نواب صاحب فارغ ہوں تو میری باری آئے، احتیاطاً اس کو فارغ کرو۔ تو پہلے لقمہ وہ کھاتا تھا، اس کے بعد بادشاہ کھاتا تھا، لہٰذا وزیر جی حضوری اس بات کا خیال رکھتا تھا کہ پہلا لقمہ تو میں نہیں کھانا ہے۔ تو بادشاہ بیمار ہو گیا، جب بیمار ہو گیا تو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا، جو بھی رکھے نہ کھائے۔ ایک دن گزر گیا، وزیر جی حضور نے کچھ نہیں کھایا، بادشاہ خاموش نڈھال پڑا دیکھ رہا، وہ اس کی پاؤں دبا رہا، اس کی خدمت کر رہا، دوا دارو کر رہا، ادھر بھاگ دوڑ۔ 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، آخر کر کہنے لگا تو کھا لے۔ کہنے لگا آقا ساری عمر تو آپ کے لقمے کھائے ہیں، آپ کے ٹکڑے کھائے ہیں، اب میرا جی نہیں چاہتا آپ کھائیں پر آپ نہ کھائیں اور میں کھاؤں، میرا جی نہیں چاہتا۔ بادشاہ نے پھر کہہ دیا۔ 4تھا دن گزر گیا، بادشاہ کی طبیعت میں کچھ سہولت ہوئی،
اس نے چند لقمے کھائے تو ایک لقمہ وزیر جی حضوری نے کھا لیا۔ بادشاہ جب صحت مند ہو گیا، کھانا کھایا، پھر اس نے بھی کھانا بچا، پہلا لقمہ کھا لیا، باقی بچا ہوا بادشاہ کا وہ کھا لیتا تھا۔ بادشاہ نے کہا میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے، کیا؟ کہ تجھے میں 7 گاؤں نہ دے دوں؟ اس دور میں گاؤں دیے جاتے تھے۔ گاؤں سے مراد یہ ہے کہ سینکڑوں مربع زمین، سینکڑوں مربع زمین، 7 گاؤں نہ دے دوں؟ اس نے کہا جی میں تو کوئی ایسی خاص بات تو نہیں ہے۔ کہا میں نے تجھے بیماری میں دکھوں میں دیکھا، تو میری خاطر بھوکا رہا، میری خاطر بھوکا رہا۔ کس کی خاطر؟ بادشاہ کہتا ہے تو میری خاطر بھوکا رہا، میں تو مجبوری میں بھوکا تھا پر تو عشق میں بھوکا تھا۔ ہائے ہائے، میرا اللہ نہیں کہتا میرے بندے میں تو کھانے سے ویسے ہی پاک ہوں، میں تو پینے سے ویسے ہی پاک ہوں، میں بے نیاز ذات ہوں۔ سبحان اللہ کہتے اسے جو عیبوں سے پاک ہو۔ کھانا پینا سونا عیب ہے، میرے بندے میں تو ویسے ہی پاک ہوں، پر تم میری خاطر بھوکا رہا۔ تجھے میں 7 گاؤں دیتا ہوں، اور رب کے 7 گاؤں کیا ہیں؟ دنیا کا بخت دیتا ہوں، راحت دیتا ہوں، رحمت دیتا ہوں، خوشیاں دیتا ہوں، کامیابیاں دیتا ہوں، اور اس بھوک کے بدلے تیری نسلوں کو فاقوں سے بچاؤں گا، غربت سے بچاؤں گا، در در کے کشکول سے بچاؤں گا، در در کے بھکاری بننے سے بچاؤں گا۔ میں چاہوں تو نسلوں کو مالدار کر دوں، میں چاہوں تو نسلوں کو فقیر کر دوں، میں چاہوں تو نسلوں کو منگتا بنا دوں۔ میں نے آپ کو ابھی درس میں واقعہ نہیں سنایا تھا کہ جے پور کا جو نواب تھا، اس کا پڑپوتا، اب بھی میں نے اس کا وظیفہ لگایا ہوا ہے، اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے۔ او جے پور کا نواب، جس نے سب سے پہلے بر صغیر میں مرسڈیز کی 22 گاڑیاں اسی کے پاس آئی تھیں سب سے پہلے، پھر نظام حیدرآباد دکن کے نواب کے پاس آئی تھیں، پھر نواب بہاولپور کے پاس آئی تھیں۔ جے پور کی ریاست کا نواب مجھے آ کے کہنے لگا، میں ان کے گھر گیا، گاڑی کہیں دور کھڑی کی، دوست کی گاڑی تھی، کچی گندی گلیوں میں اندر گیا، اور اتنا بڑا گھر تھا جس میں 4-5-6 چارپائیاں بچ جائیں، اتنا رقبہ تھا، اسی میں لیٹرین تھا، اس کے آگے بوریا ڈلا ہوا تھا، گھر میں کوئی کچن نہیں، ایک چولہا پڑا ہوا تھا، گھر میں روٹی سوکھی روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں تھا۔ کہتے بس آتا ہے مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، زندگی کا گزارا ہے، بیٹا ہے رکشہ چلا لیتا ہے۔ ارے جے پور کے نواب نے کیا سوچا تھا کہ میری چند نسلیں بعد فقر، غربت، تنگ دستی ایسی آئے گی کہ کسی کے وظیفے کے انتظار کریں گے کہ مہینہ آ گیا کوئی دے گا تو ہمارا دال دلیا چل جائے گا۔ اللہ والو کوئی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں، پر روزے دار کے لیے نسلوں میں اللہ فاقے مٹاتا ہے، فقر مٹاتا ہے، غربت مٹاتا ہے، تنگ دستیاں مٹاتا ہے، اور روزے دار کی نسلوں میں اللہ جل شانہ غیب سے خزانے دیتا ہے، غیب سے مالداری کے، راحت کے، رحمت کے، خوشیوں کے۔ کیوں؟ بادشاہ کہنے لگا کہ تو میری خاطر بھوکا رہا، میں تو مریض تھا پر تو مریض نہیں تھا، تو نے میرے ساتھ عشق کیا، جا عشق کے بدلے تیری نسلوں کے لیے 7 گاؤں میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں۔ منشی کو بلایا، اسٹام لکھا، اور جا میں اس کو 7 گاؤں دے دیے۔ ارے میرا رب کتنا خوش ہوگا تیرے کل کے روزے پہ، تیرے پرسوں کے روزے پہ، تیرے روزے کے لگنے پہ، تیرے پیاس کی جھنجھلاہٹ پہ، تیرے اندر کی توڑ پھوڑ پہ، تیری طبیعت کے اندر کی بے کلی بے قراری پہ، کہ سب کچھ دے دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں مولا میں نے نہیں کھانا، کھا لے، میں دیکھ رہا ہوں لیکن نظر تو نہیں آ رہا، پر مولا تو نظر آئے نہ آئے میں نے تجھے بن دیکھے مانا ہے۔ اللہ کہتا ہے زندہ باد، عشق کی انتہا کر دی اس نے۔ مولا تو دیکھ، میں تو نظر نہیں آتا پر تجھے میں نے بن دیکھے مانا ہے، تو نظر نہیں آتا میں نے تجھے بن دیکھے جانا ہے، تو نظر نہیں آتا پر تجھے میں نے بن دیکھے تیری بندگی کی ہے، تیری پوجا کی ہے۔ یہ روزہ ہے نسلوں کے لیے فیصلے کروانا، 7 گاؤں نسلوں کے لیے، 7 نسلوں کے لیے فیصلے، 14 نسلوں کے لیے فیصلے، 21 نسلوں کے لیے فیصلے۔ جاؤ ہم نے دے دیا، مال بھی، دولت بھی، رزق بھی، روحانیت بھی، خیر بھی، برکت بھی، راحت بھی،
ایمان بھی، اخلاق بھی، اخلاص بھی، اخلاق بھی، برکت، یہ سارا کچھ دے دیا۔ ایسا روزہ ہو جو روزہ فیصلے کروا لے اور ایسے فیصلے کروا لے، ایسا روزہ ہوگا انشاءاللہ؟ کیا خیال ہے؟ ایسا روزہ ہو جو فیصلے کروا لے اس کی محبوبیت اور مقبولیت اور راحت اور رحمت کے۔ اور آج جو چیز میں نے درخواست کی، عمل سے پہلے، عمل کے درمیان اور عمل کے بعد، یہ عمل کے بعد ابھی دعا ہوگی، یہ عمل کے بعد ہمارے حافظ صاحب نے دعا کرائی، عمل کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، عمل کے درمیان سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، اور عمل سے پہلے قبول ہوتی ہے۔ ان لمحات کی قدردانی بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، اور اپنے آپ کو تھکانا نہیں، اپنے آپ کو نہیں، روز لمحے حشاش بشاش ہوں، روز طبیعتیں بڑھ رہی ہوں، ہم آگے سے آگے، اور اس حالت میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم يا اول الاولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام۔ قبول فرما لے، آسان فرما لے، قبول فرما لے، آسان فرما لے۔ ان روزوں کو ہمارے لیے قیامت کے دن ڈھال بنا دے، ہماری نسلوں کے لیے غربت، فقر، تنگ دستی اور یقین اور ایمان کی کمی کے خاتمے کا ذریعہ بنا دے، اور بت پرستی سے دور ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ ان روزوں کو مولا ہمارے لیے تقوی، اخلاص اور ایمان کا ذریعہ بنا دے، ان روزوں کو ہمارے لیے عبادت اور عبدیت کا ذریعہ بنا دے۔ ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہمیں محروم نہ فرما، اور دنیا بھی عطا فرما اور آخرت بھی عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ تو اب جو حضرات یہاں قیام کے لیے تشریف لائے قریب، عشق کا قیدی کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے کہ مجبوری کا قیدی ہے، اور ایک ہے کہ عشق کا قیدی ہے، عشق کا قیدی۔ مولا تیرے نام پہ آیا ہوں، اور تیرے نام پہ بکا ہوں، اور تیرے نام کو لینے آیا ہوں، اور تیرے نام کی چاہت، اور تیرے مدینے والے کے نام کی چاہت، اور تیرے مدینے والے کا عشق، اور تیرے کملی والے کی محبت۔ مولا اس پہ گھر چھوڑا، گھر کی راحتوں کو، گھر کی چیزوں کو چھوڑا، اور یہاں اپنی طبیعتوں کو عشق کا قیدی بنا لے، عشق کا قیدی بنا لے۔ بس اگر کوئی مجبوری چیز ہے، صابن لینا ہے، چیز لے، آتے جاتے آدمی کیا میری یہ چیز تو لیتے آنا، جی چاہے گا یہاں سے جھانک، کہ نہیں جھانکتا، گھٹنے درد ہو جائے، چلنا شروع کر دے فارغ اوقات میں، اوپر چھت ہے، کوئی خدا نہ خواستہ مجبوری ہے سگریٹ کی، نسوار کی، اس کے لیے اللہ سے مانگنا شروع کر دے، ورنہ آخری کسی چھت کے آخری کونے میں یہ مجبوری پوری کر لے، اس کے لیے بھی باہر نہ جاؤ، آخری چھت پہ بیت الخلاء کے اس رخ پہ مجبوری پوری کر لے، اس کے لیے بھی باہر نہ جاؤ۔ کوئی مجبوری ہے لگی ہوئی ہے سگریٹ کی، پان کی، جگہ جگہ تھوکے نہیں، جگہ جگہ بالکل صفائی، صفوں کے نیچے کوئی چیز نہ دینا، بالکل صفائی، اور اپنی طبیعتوں کے اندر یہاں کا ایک ایک حصے کی حفاظت، باہر نہ جائیں۔ میری منت ہے، میرے مرشد نے مجھے کچھ چلے کروائے جس میں ترک جلالی، ترک جمالی، ترک لذات، ترک حیوانات، ترک شہوات، یہ چیزیں ہوتی تھی، اور جس میں 40 دن ایک کمرے میں بند بڑی پرہیز ہوتے تھے، اور 40 دن کے بعد فرماتے تھے کہ وہ تجھے موتی مل جاتا ہے اور مل جائے گا۔
اپنے آپ کو تسبیح خانے میں قید کر لیں اور اپنے موبائل کو قید کر لیں، قید کر لیں۔ بار بار ہاتھ جائے گا کھولنے کو، بار بار جائے گا آن کروں، کھولوں، دیکھوں، بات کروں، اپنے آپ کو قید کر لیں، پھر اس کی رحمتیں دیکھیں۔ اچھا میرے عشق کا مجبور ہے، تجھے کسی چیز نے مجبور نہیں کیا، میں عشق نے کیا ہے، تو جا پھر عشق کا مجبور ہے تو میں بھی تجھے دیے بغیر نہیں، میں تجھے دوں گا اور تیری جھولیاں یہاں سے خالی نہیں بھیجوں گا، تیری جھولیاں یہاں سے خالی نہیں بھیجوں گا۔ اپنی چیزوں کو سمیٹ کے رکھیں، کوئی قمیض ادھر ہے، کوئی کپڑا ادھر ہے، کوئی جوتی ادھر ہے، نہیں۔ وضو خانے میں جائیں تو ایک لوٹا بہاتے ہوئے آئیں، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اپنا مسواک ساتھ لے کے اپنے پاس رکھیں، وہاں رکھ کے نہ آئیں۔ اور کپڑے دھونے کی جگہ پیچھے گیلری میں، ہر جگہ کپڑے نہ دھوئیں اور اوپر خشک کریں۔ دیواریں چھوٹی چھوٹی ہیں، کوشش کریں گلی کی سائڈ کی دیواروں پہ کپڑے نہ ڈالیں، کہیں ادھر نہ گر جائیں، چھوٹی دیواریں اوپر ہیں۔ اپنی چیزوں کو خود سمیٹ کے رکھیں۔ غسل خانے کے اندر صابن پھینک دیا یا کوئی بلیڈ پھینک دیا یا کوئی چیزیں پھینک دی، نہیں، جائیں تو صفائی کرتے ہوئے آئیں۔ میرے لیے سعادت ہے کہ بیت الخلاء اور غسل خانے کی صفائی کر دوں، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ چیزیں بکھری ہوئی ہیں، کٹورے ہیں، ان کی حفاظت کریں، برتن ہیں، ان کی حفاظت کریں، ان کی حفاظت کریں۔ اور ہمارے خدمت والے حضرات فوراً برتن، کٹورے، کولر اسی وقت سمیٹ لیا کریں، اسی وقت سمیٹ لیا کریں، اسی وقت ہمارے خدمت والے حضرات یہ چیزیں فوراً سمیٹ لیا کریں۔ اور اپنی طبیعتوں کو مائل کریں، ہم اپنی طبیعتوں کو مائل کریں کہ تسبیحات اپنے اوپر مقرر کریں، آج میں نے اتنے پارے پڑھنے ہیں۔ قرآن کی تلاوت اپنی مجبوری بنائیں، تسبیح اپنی مجبوری بنائیں، ذکر اپنی مجبوری بنائیں۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے موبائل کو قید کریں گے اور اپنے آپ کو عشق کا قیدی بنائیں گے۔ پھر وقت ہی وقت ہے، گھر سے فارغ ہو کے آئے، کسی کو بیوی نے بھیجا، کسی کو بہن نے بھیجا، کوئی خود آیا، کسی کو اماں نے بھیجا، آئے یہاں، وہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا گھر کا ایک فرد گیا ہے، کیا لے کے آئے گا، وہ توقعات رکھ کے بیٹھے ہیں۔ اپنے آپ کو تسبیحات میں، ذکر میں، تلاوت، سو جائیں، جو سونے کا وقت دیا اس وقت میں سو جائیں۔ اگر اس وقت نہیں سوئیں گے پھر اس وقت سوئیں گے جہاں سونے کا وقت نہیں ہوگا، اس وقت سو جائیں، اس وقت لیٹ جائیں جب سونے کا وقت ہے۔ اگر سونے کے وقت میں نہیں سوئیں گے پھر اس وقت سوئیں گے جب سونے کا وقت نہیں ہوگا، پھر اونگیں گے، پھر کونے تلاش کریں گے، اگر خدا نہ خواستہ کوئی اٹھائے گا پھر اس سے الجھ پڑتا ہے بندہ۔ اور نہانے کے لیے اب تشریف لے جائیں تو غسل خانے میں دوسروں کو موقع دیں۔ ایک دفعہ ایک بندے کو میں نے باقاعدہ نوٹ کروایا کہ اس نے دن میں جو ہے 7 دفعہ نہایا، 8 دفعہ نہایا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، پتہ چلا کہ گھر میں 3 4 ہفتہ نہانے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، ساری کمیاں یہیں پوری کر رہا۔ پھر اندر جو جاتا تھا باہر والا بندہ مراقبے میں بیٹھ جاتا تھا، مراقبے میں گئے گھر سے بھی ہو کے آ جاتا تھا، وہ پھر بھی نہیں نکلتا تھا۔ نہانا ہے، ضرورت ہے، مختصر کریں، اپنے کپڑے دھونے کی ضرورت کو مختصر کریں اور اپنے کپڑے خود چنیں، گرتے رہیں نہیں، انہیں خود سنبھالیں۔ 1 گھنٹے میں کپڑے خشک ہو جاتے ہیں، گرمی ہے، انہیں خود سنبھالیے۔ بستر ہے خود سمیٹ کے رکھیے اور کسی سے تکیہ نہ مانگیں، سرہانہ نہ مانگیں، اور کسی کے بستر سے ٹیک نہ لگائیں۔ وہ بیچارہ آیا، آپ سو رہے، ایسے سر رکھا کسی کے بستر پہ سو گئے، نہیں۔ اپنے نظام کو سمیٹ کے ایک طرف رکھیں، صفوں کے آگے نہ پڑے ہوں۔ یہ سارے وقفے ہیں، دیکھیں نیچے اوپر جگہ ہیں۔ جتنا زیادہ دیکھیں، تسبیح خانے میں سختی نہیں، پابندی ہے۔
دین میں سختی نہیں پابندی ہے۔ ایک بندہ کہتے ہیں جی میں فجر کی 2 رکعتیں ہیں، میں نے تو 4 پڑھنی ہے۔ اسے کہیے نہیں تو 2 پڑھ۔ کہہ رہے تم نے سختی کی ہوئی ہے، اللہ نے پابندی کی ہے، سختی تو نہیں ہے۔ دین میں سختی نہیں پابندی ہے۔ ان پابندیوں کا خیال رکھیں گے، یہ میرے لیے ہیں، یہ آپ کے لیے ہیں، یہ ہم سب کی زندگی کے نظام کے لیے ہیں۔ رات کو الارم لگا کے سوئے، اتنا اونچا الارم 4 بندوں کی نیند ہی کھل گئی، اور بعض بندوں کی طبیعت ایسی ہے ایک دفعہ نیند کھلی پھر نہ آئی، اپنے موبائل کی گھنٹی اپنا الارم کو اتنا اونچا لگا کے سوئے۔ ویسے بھی یہاں الارم کی ضرورت نہیں ہے، سحری کے لیے اٹھایا جاتا ہے، آواز لگائی جاتی ہے، اور اگر سحری کے لیے آواز لگے پہلا کام جا کے سحری کر لیں، بالفرض سحری میں دیر ہے مختصر نفل پڑھ لیں۔ اب بندہ تسبیح کرتا 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 پار کہہ رہے، خدمت والے کہتے ہیں آخری وقت میں پہنچا کہ جی مجھے کھانا دو۔ اب ان کے لیے آپ حضرات کو کھانا کھلائیں گے تو وہ کھائیں گے۔ نوافل پڑھیں، ضرور پڑھیں، پر ایسا کریں کہ پہلے سحری ہو، پہلے وہ عمل ہو، اور کھانے میں اعتراض نہ ہو، کھانے کی کمی نہ ہو۔ اور دہی کی پلیٹ، وہ ایک بندہ پچھلے سال اس نے کہا جی وہ اٹھا کے دہی کی ساری پلیٹ پی جاتا ہے، پھر رکھتے ہیں پھر پی جاتا ہے، پھر کہہ رہے میں تو صرف سحری میں دہی کھاتا ہوں۔ بھائی نہیں، ایسا نہ کریں، سب کے لیے ہے۔ جو انصاف کے ساتھ، ایک ہے ظلم کا کھانا اور ایک ہے انصاف کا کھانا۔ ظلم کا کھانا اور انصاف کا کھانا، یہ سارے ہم سب سیکھنے والے ہیں، یہ ساری باتیں میرے آپ کے لیے ہیں۔ اپنے آگے سے کھائیں، جتنا ضرورت ہے ضرور کھائیں۔ اگر پراٹھا ہضم کر سکے تو کھا لینا، ہضم نہ کر سکنا نہ کھانا۔ اور گھر میں چائے کے عادی نہیں تو ہرگز نہ پینا، اور کوشش کریں کم سے کم یہ چائے پی کے، یہ پراٹھے کھا کے پھر خوب آگ لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس اس وقت بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ شکم فقیراں تغار خدا، ہما چیز آیا دا فنا در فنا۔ سادہ غذاؤں کے ساتھ روزہ، یہاں پراٹھے بھی ہوں گے، یہاں سالن بھی، یہاں دہی بھی، یہاں روٹی بھی، سادہ سے سادہ۔ میں بچت کا نظام نہیں چلا رہا، صحت کا نظام چلا رہا ہوں۔ ادھر نان کھایا، پھر بیت الخلا میں گیا، کہنے لگا مولا یا نان نکال یا جان نکال۔ یا نان نکال یا جان نکال۔ یہاں دیسی آٹا، دیسی گندم الحمدللہ خود پیستے ہیں، اعمال کرتے ہوئے خود پیستے ہیں۔ آج کے دور میں دیسی آٹا تو مشکل ہو گیا ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں لیکن سب تو نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہاں کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے، اپنی مجبوری بناتے ہوئے، پانی کم سے کم، وضو کا پانی کم سے کم کھولیں، یہ نعمت ہے، کم سے کم کھولیں، ضرورت کے مطابق کھولیں، بیت الخلا میں ضرورت کے مطابق، اور ایک لوٹا بہا کے آئیں۔ اپنا جوتا استعمال کریں، اپنا جوتا۔ کھانا کھاتے ہی دسترخوان فوراً چھوڑ دیں، وہاں خلال کرنے نہ بیٹھیں، اوروں کو موقع ملے، اوروں کو موقع ملے۔ اور جو کھانا ملا ہے الحمدللہ، اعتراض نہیں، اعتراض نہیں، اچھے سے اچھا کھانا اللہ پاک کھلا رہا۔ کیوں جی پچھلے رمضان میں آئے یہاں کون آیا تھا؟ ان سے پوچھیں، اللہ اچھے سے اچھا کھلاتا ہے۔ اور ایک بات عرض کر دوں، جو کھانا یہاں ملا ہے نہ صدقہ ہے، نہ خیرات ہے، نہ فطرانہ ہے، نہ زکوٰۃ کا کھانا ہے، کیونکہ صدقہ، فطرانہ، زکوٰۃ، خیرات غریب آدمی کھا سکتا ہے، مالدار نہیں کھا سکتا، آل رسول نہیں کھا سکتے، آل عباس نہیں کھا سکتے، آل عقیل نہیں کھا سکتے، آل حسن نہیں کھا سکتے، آل حسین نہیں کھا سکتے، آل فاطمہ نہیں کھا سکتے، آل اون، آل زید نہیں کھا سکتے۔ یہاں زکوٰۃ نہیں، صدقہ نہیں، خیرات نہیں۔ کوشش ہے کہ رزق حلال ہو، دعویٰ نہیں۔ قدردانی کریں کھانے کی۔
چیزوں کی کچن میں نہ جائیں، نہ جائیں۔ پتیلے سے ڈھکنا اٹھا کے آج کیا پکایا، شام کو تیرے پاس آ جائے گا، دیکھ تو صحیح کلندر، تو بیٹھ جانا۔ باہر سے سموسے لے آیا، پکوڑے لے آیا، کھایا، پھر کہنے لگا یہاں کوئی ہاضمے کی پکی مل جائے گی۔ ایسی چیزیں نہ کھائیں، سادہ غذائیں۔ مجھے بے شمار لوگوں نے ہر رمضان میں ایک بات بتائی کہ گھر سے آئے تو ہم کمزور تھے، یہاں سے آئے تو صحت مند ہو کے گئے۔ یہاں ہر وقت اللہ کے فضل سے لائٹ، جنریٹر، پانی، ضروریات زندگی ایسی کہ روزے دار کو ایسی سہولت ملتی ہے کہ گھر بھول جاتا ہے۔ کیوں جی ایسا ہے؟ ایسا انتظام۔ میں تو بھاگ بھاگ کے بیمار ہو گیا ہوں، بھاگ ادھر چڑھ ادھر بھاگ، کہ میرے مدینے والے کے مہمان آ رہے ہیں، ان کا انتظام کرنا ہے۔ تو اس لیے ان ساری چیزوں کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ آنے والوں کو جگہ ہم نے دینی ہے، اس کی بکنگ ہے۔ تو بوگی کا دروازہ بند کر کے بیٹھے گا اور کھڑکی سے کہتے ہیں آگے جاؤ آگے جاؤ آگے جاؤ، اور اندر جگہ پڑی ہے، اور تو بوگی کا دروازہ بند کیا ہوا ہے، کھڑکی سے کہتے ہیں آگے جاؤ، اور وہ توڑ رہا ہے کھڑکی دروازہ۔ سب کے لیے وسعت ہو، سینے وسیع ہوں، برتن وسیع ہوں، برتن وسیع ہوں۔ اب تو جگہ بہت کشادہ ہو گئی ہے، کروٹ بدل کے ایسے سو جاتے تھے۔ اب تو جگہ بہت کشادہ ہے، اللہ نے کر دی ہے، نیچے جگہ ہے، ہال ہے، اوپر جگہ ہے، تو بہت کشادہ ہے۔ کھانا کشادہ اور سادہ، تسبیح خانہ کشادہ اور سادہ، کشادہ اور نماز کے لیے کھڑے ہوا، سامنے مسجد میں شیشے لگے ہوئے، اپنا چہرہ دیکھ رہا اور ایسے بال صحیح کر رہا۔ سادہ زندگی۔ ہم نے کھڑکیاں دیکھو کیسے لگوائی ہیں، 1944 والی، 1914 والی، بلکہ ہے نا 1914 والی کھڑکیاں۔ کوئی بندہ اس تصویر کا فوٹو نہ کھینچے، زبردست ڈیزائن بنایا، کمال ہے، اب تصویر کھینچ رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں یہ پرانی ہے، ٹھیک ہے چلو، گزارا مزارا کی گئی۔ خوشحال رہیں یہاں، اور اپنے آپ کو، اپنے آپ پہ پابندی لگائیں۔ کیا پابندی لگائیں کہ میں نے آج کتنی تلاوت کی ہے، آج میری اشراق ہوئی، میری چاشت ہوئی، میری اوابین ہوئی، میری تہجد ہوئی، میری تسبیح کتنی ہوئی۔ اور درست درخواست یہ ہے، ٹولیاں بنا کے سیاسی باتیں، علاقے کی باتیں، دوسروں کی دوستیاں، پھر آپس میں مجالس، محافل، کسی نے حکمت شروع کر دی، کسی نے پیری فقیری شروع کر دی، کسی نے تعویذ شروع کر دی، ایسا نہ کریں۔ 4 دن کے بعد دوستیاں بن گئی، دوستیوں کے بعد پھر انوکھے حالات سننے کو ملتے ہیں، پھر ایک دوسرے کے ساتھ گڑبڑ کہتے ہیں جی تسبیح خانے والے نے یہ کیا، تجھے تو ہم نے بار بار کہا تھا نہ کر، آپس میں معاملات نہ کرو، جگہ جگہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، نہ کرو، اجنبی بن کے رہو، جتنا تنہائی میں رہو گے اتنا تمہیں نفع زیادہ ہوگا، نفع زیادہ ہوگا۔ سیاسی باتیں، اخبار نہ لائیں، یہاں نہ لائیں اخباریں پڑھ تو یہاں آئے ہیں، یہاں خبریں سنیں، کون سی؟ آسمان کے اوپر اور زمین کے نیچے کی۔ آسمان کے اوپر رب، فرشتے، آخرت، زمین سے نیچے قبر اور قبر کے یہاں خبریں کون سی سننی ہے؟ آسمان کے اوپر کی اور زمین کے نیچے کی۔ آسمان اور زمین کے درمیان کی خبریں چھوڑ۔ ٹولیاں بنا کے نہ بیٹھیں، سونے کے وقت میں سو جائیں، ضروریات زندگی کو پورا کریں، جگہ جگہ نہ تھوکیں، اپنے جوتے استعمال، اپنا بستر استعمال کریں، اپنی ضروریات کا، اور نیچے بغیر بستر کے کوئی نہ سوئے۔ اگر کوئی بغیر بستر کے سویا ہوا اس کو اٹھا دیا جائے گا۔ نیچے موٹی چادر بچھا کے سوئیں، انسان ناپاک پاک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کا بستر نہ ہو، خدمت والوں کے ذمہ ہے کہ ان کو اٹھا دیا جائے، اس کو محبت پیار سے واپس بھیج دیں، احترام سے۔
اپنا بستر لازم ہے، یہاں بستر نہ مانگیں، نہیں ملے گا۔ اللہ پاک آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ خوش قسمت انسان ہیں، رب نے آپ کو تسبیح خانے کے لیے چنا ہے۔ بانصیب لوگ ہیں، رب نے آپ کی تسبیح خانے میں سعادت مندی دی ہے، اور خوش قسمت ہیں جن کی خدمت میں کہیں نہ کہیں ذمہ داری لگ گئی ہے۔ بانصیب لوگ ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں۔ یاد رکھیے گا، خدمت کرنے والا چاہے وہ جس شعبے کی، جس جگہ کی خدمت کر رہا، یہاں جتنی تلاوتیں، جہاں جتنی تسبیحاں، یہاں جتنی عبادتیں، یہاں جتنا ذکر، یہاں جتنے اعمال، وہ سارے کے سارے اس خدمت کرنے والے کو اس کا ثواب مل رہا، ان کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہو رہے۔ کتنا خوش قسمت ہے خدمت۔ اگر کوئی جذبے سے خدمت کر رہا، جذبے سے خدمت کر رہا، کتنا خوش قسمت ہے خدمت کرنے والا، اس کو ساری یہاں کے ساری ہر چیز کا اس کو اجر مل رہا، ہر چیز کا اجر مل رہا۔ تسبیح خانے میں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، کیا خیال ہے؟ چھاؤں کی نعمتیں ہیں، ٹھنڈک کی نعمتیں ہیں، پانی ٹھنڈا ہوتا ہے یا جلا ہوا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، تازہ نیچے سے۔ ابھی غالباً 350 400 فٹ پہ، 400 فٹ پہ نیا بور ہوا ہے، 400 فٹ نیچے ٹھنڈا پانی، نعمتیں رب کریم نے آپ کو دی ہیں۔ یہ ٹھنڈا پانی تو میرے گھر بھی نہیں ہوتا، میرے گھر بھی نہیں ہوتا۔ میں نے آج وضو کیا، جلدی کر لیے، میں نے کہا پائپوں میں یہاں تک پانی ٹھنڈا ہے، اس کے بعد گرم ہو شروع ہو جائے گا، فوراً وضو، سارے وضو پورے کیے، پر یہاں تو نعمتوں کی پنکھا چل رہا نہ، اور رات کو لائٹیں بند ہو جائیں، ہلکا بلب جلے، اور ایک کونا ہے، ایک گوشہ ہے، چھوٹا حال ہے۔ کیوں جی چھوٹا حال ہے؟ یہ حال ہے، اچھا یہ حال ہے، یہاں لائٹ چلتی رہے گی حسب ضرورت، یہاں کے ذمہ دار ہیں، کوئی تلاوت کرنا چاہے، تسبیح کرنا چاہے، عبادت کرنا چاہے، اس حال میں آئے، ہر جگہ لائٹیں جلا کے نہ بیٹھے، بس کسی نے سونا ہے، کیا خیال ہے؟ اگر کسی نے تسبیح، تلاوت، عبادت، اعمال، اس درس والے حال میں یہاں اوپر تشریف لائیں، نیچے جو بھی حال ہیں وہ سارے کے سارے اس میں اللہ کے مہمان سارے ہیں، سو جائیں۔ یہ کچھ درخواستیں ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں درخواستیں کرتے رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ان ساری جتنی میں نے درخواستیں کی ہیں، سختیاں تو کوئی نہیں ہے؟ کوئی سختی کی ہو میں نے؟ ہے نہیں؟ کوئی سختی نہیں کہ تسبیح خانے میں بہت سختی ہے، بتا دیں کوئی سختی نہیں۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ کتنے بجے گیٹ بند ہوگا؟ ہے نہیں؟ درس کے ختم ہونے کے آدھے گھنٹے کے بعد گیٹ بند ہو جائے گا۔ یہ ہماری اپنی حفاظت ہے، اپنی حفاظت ہے۔ اپنے موبائل نالین تحت العین، اپنے موبائل اپنے پاس رکھیں، قیمتی بڑے بڑے برانڈ کے موبائل ہیں، اس کو جمع کرا دیں دفتر میں، اپنے پیسے ہیں جمع کرا دیں، اپنی کوئی کیش کوئی چیزیں ہیں جمع کرا دیں، اپنے بیگوں میں نہ رکھیں۔ اپنی چیزوں کی خود حفاظت۔ موبائل کو چارجنگ پہ لگا کے چلا گیا، کوئی ہماری وجہ سے گناہگار ہو گیا، پھر کہتے ہیں جی میرا نقصان ہو گیا۔ کوئی پابندی، کوئی سختی یہاں نہیں ہے، بس یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جو ہم نے مل جل کے چلنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کرنا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ صبح نشست ہوگی، اور صبح ایک چیز ہے، صبح خاص طور پہ نیند زیادہ آتی ہے، اور یہ یوں کر کے بیٹھنے والے نا، ان کو تو نیند ایسی آتی ہے کہ یہاں تک کرنا میرا کام ہے، آگے تیری یعنی ایسا کرنا تو میرے بس میں تھا، باقی آ جا تیری مہربانی ہے۔ اگر نیند کی کیفیت ہے، اپنے آپ کو ایسے انداز میں بٹھائیں، انسان کے اوپر خمار ہے، نیند ہے، چکنے بیٹھے۔ اگر آئے ہی سونے تھے، رات کو بھی سوئے،
फजर के बाद भी सोए, ज़ोहर के बाद भी सोए और आते ही सोए। एक बात मैंने अर्ज़ की है, दो चीज़ें याद रखिएगा कि घर में मैं कितना सोता था और यहाँ मेरी नींद ज़्यादा क्यों हुई, अपने बारे में क्यों करें। घर में मैं कितना खाता था, यहाँ मेरी ग़िज़ा ज़्यादा क्यों हुई। घर में मैं चाय का आदी नहीं था, मैंने यहाँ चाय क्यों पी। चाय पीने वाले घर में वैसे झगड़े होते हैं। अब बाकी आप खुद जाने, आपका काम जाने। अपनी ये ना हो कि कुछ तब चीज़ें ऐसी हों जो हम खुद यहाँ से साथ लेके जाएं। घर वालों में जाके झगड़ा हो गया, उसने कहा ये दो मुझे खाने को, मैंने तस्बीह खाने में तो ये खाता था। उसने कहा हमने तो समझा था कि तस्बीह खाने से तेरी आदतें बन के आएंगी, तो तस्बीह खाने से बिगड़ के आया, तो ये तस्बीह खाने की क्या इज़्ज़त का ज़रिया बनेगा, शोहरत का ज़रिया बनेगा। बस अल्लाह आपको खुद जज़ाए खैर दे। कोई मैंने ऐसी चीज़ नहीं कही जिसमें सख्ती हो, पाबंदी हो, आप महसूस कर रहे हैं। ये हल्की फुल्की चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे मिलजुल के चलेंगे, प्यार से, मोहब्बत से। आप हजरात आए हैं और आज के दिन की रूहानियत और नूरानियत को आपने महसूस किया है। जो किसी को 1 दिन हो गया, किसी को 2 दिन, किसी को 5 दिन, आपने महसूस किया कि यहाँ एक ख़ास रूहानियत है। क्या महसूस नहीं किया? एक ख़ास नूरानियत है और एक ख़ास सुकून है, और ये कबूलियत की घड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं, महबूबियत की घड़ियाँ यहाँ मौजूद हैं। आपने खुद महसूस किया और आपका मन कहता है कि यहाँ बहुत बड़े मोती हैं जो दुनिया यहाँ खींची चली आती है। इंशाअल्लाह सुबह मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही।